اطہر کاظمی صاحب، یہ غریزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس ساری صورتحال میں ظاہری بات ہے عوام کی آواز اگر کوئی بنتا ہے جب اس طرح کی پرائسز انکریز ہوں تو اپوزیشن نے کرنا ہے. وہ کہہ رہی ہے اپوزیشن ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے اپوزیشن بھائی؟ دیکھیں دو تین چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. اپوزیشن ایک فریم ورک کے اندر ہوتی ہے نا. جی. جس ملک کے اندر 5-6 مہینے اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی نہ ہو پارلیمنٹ کے اندر، کیا اس ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کوئی فعال کردار ادا کر سکے گی؟ اپوزیشن کو اس وقت گنجائش کتنی دی جا رہی ہے؟ دیکھیں نا، جو کچھ جو زمینی حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے 26ویں ترمیم ہوئی، 27ویں ترمیم ہوئی، نئی ایک عدالت بن گئی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. دوسری جہاں تک حکومت کی بات ہے، دیکھیں سب سے خطرناک جھوٹ وہ ہوتا ہے منصور صاحب جو آپ اپنی ذات سے بولتے ہیں. آپ پوری دنیا سے جھوٹ بولتے رہیں، اپنا گزارا کرتے رہیں، مسلسل یہاں پہ ہم اپنے آپ کو یہ تسلیاں دیتے رہے کہ جی آپ کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، اس ملک میں اتنے ارب ڈالر کی جو ہے وہ سرمایہ کاری آ رہی ہے. کبھی یہاں پہ جینٹری بیچ صاحب آتے ہیں، وہ صحافیوں سے ملتے ہیں، کبھی کوئی اور شخصیت آتی ہے، کوئی سرمایہ کاری آئی. ابھی یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جنگ ہو گئی ہے اور اب پیٹرول کی قیمتیں زیادہ، تو کیا جنگ سے پہلے ہم ناروے والی صورتحال میں تھے؟ اس وقت یہ جو چیئرمین سینٹ کے لیے 8-10 کروڑ روپے کی گاڑی آرڈر کی گئی تھی، کیوں کی گئی تھی؟ اس سے پہلے بھی تو ہماری یہ حالت تھی. آج اگر آپ کو پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑ رہی ہے، آج جو مہنگائی ہے، یہ بنیادی طور پہ اکنامک پالیسیز کا فیلئر ہے موجودہ نظام کا. آپ کے آرگومنٹ سے میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ ہے اس کا جواز نہیں دیا جا سکتا حکومت کو. نہیں دیا جا سکتا. دیکھیں نا، پچھلے سال حکومت نے جو مالی سال ہے اس میں 1100 ارب روپیہ لیوی پہ اکٹھا کیا ہے. 1100 ارب. اس سال غالباً ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ 1300-1400 ارب ہے. کیوں اتنا وہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کوئی اور سیکٹر چل نہیں رہا. کوئی سیکٹر ایسا ہے جو اس وقت پرفارم کر رہا ہے؟ ہر سیکٹر اٹھ کے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، جناب ہمیں یہ نہیں مل رہا، ہمیں وہ نہیں مل رہا. تو یہ جو ساری قیمت آپ ادا کر رہے ہیں، ایکسٹرا لیوی پے کر رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. اگر اکانومی بہتر چل رہی ہوتی تو حکومت ہو سکتا ہے سبسڈی بھی دے دے. یہ حسن ایوب صاحب، نہ مئی چل رہی ہے اور نہ اپوزیشن چل رہی ہے. اپوزیشن کے لیے بھی جگہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پرفارم کر سکے یا جا کے ڈیبیٹ کر سکے معیشت کے حوالے سے جو ہے. اور مطلب یہ سب کہتے ہیں کہ جناب معاشی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ آسان طریقہ ہوتا ہے حکومت کے لیے، پیٹرول کی قیمت بڑھا دو، کوئی ضرورت نہیں جا کے انکم ٹیکس کلیکشن کی طرف جانے کی. وہ ٹارگٹ میٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، آرام سے پیٹرول کے اوپر لیوی بڑھائی جاؤ اور ٹیکس اکٹھا کرتے رہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر حکومت کے پاس گنجائش ہو تو عوام کو ریلیف دینا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرض لے کر سبسڈی دینا شروع کر دیں. یہ بھی اب پاکستان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. آلریڈی قرضوں کے اندر جکڑا ہوا ملک ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک آدمی اگر کسی سے ادھار لیتا ہے تو ادھار لے کر مسجد میں خیرات نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یا یتیم خانے کو وہ پیسے نہیں دے سکتا. یہ اس کا حق نہیں بنتا. اس کو چاہیے کہ دیکھیں ہمیں تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر چاہیے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر ماحول بھی دینا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو اپنے ٹیکس نیٹ کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا. ٹیکس جتنا بڑھ چکا ہے اس کے اندر تو کاروبار نہیں ہو سکتا جی. جو معذرت کے ساتھ جو اس وقت جتنا یعنی 45%، 50%، 55% تک بھی سلیبس موجود ہیں. تو جب 55% یعنی کوئی 100 روپیہ کمائے گا اس میں سے 55 روپے حکومت کو تو نہیں دے گا نا. آپ نے اس کو براڈن کرنا ہے. آپ نے جو ٹریڈرز ہیں ان کو لے کر آئیں. اب ٹریڈرز جو ہیں وہ دکاندار جو کریانہ شاپ ہے یا جنرل سٹور ہے یا کوئی بڑی مارٹس والے ہیں، وہ بھی کسی طریقے سے ویژن کر رہے ہیں. یہاں پر آپ چلے جائیں اسلام آباد کے اندر بہت سے ریسٹورنٹس ہیں، وہ ٹیکس پے نہیں کرتے جی. ان کو آپ کارڈ دیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کارڈ نہیں چاہیے، آپ کیش پے کریں. اب حالانکہ جو کارڈ کے اوپر آپ کو ٹیکس کم پڑتا ہے اور اگر آپ کیش پے کریں گے تو آپ کو ٹیکس زیادہ پے کرنا ہے، بٹ ایون دن وہ کہتے ہیں جی ہمیں چاہیے ہی نہیں. تو سر حکومت کی نااہلی ہوئی نا، حکومت کی نااہلی ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، تو پھر اگر یعنی آپ نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو بڑھا رہی ہیں پھر تو غلط کر رہی ہیں. لیکن اگر یعنی وہ چیز جو کوئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ بڑھ چکا ہے اور وہی پاس آن کرنا ہے تو یہ تو ہماری مجبوری ہے. ہم تو اس کے علاوہ ہمارے پاس حیثیت ہی نہیں ہے، نہ ہماری اکانومی کویت کی ہے، نہ قطر کی ہے، نہ سعودی عرب کی ہے. ہم یہ شاہ خرچیاں برداشت نہیں کر سکتے. یو اے ای کے اندر آپ دیکھ لیں، قطر کے اندر دیکھ لیں، ایون کہ امریکہ کے اندر دیکھ لیں قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے. تو ہمیں ہاں انڈیا کے اندر اس طرح اضافہ نہیں کیا انہوں نے، لیکن انڈیا اگر وہ یعنی اس وہ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ہماری اس وقت حیثیت نہیں ہے. ہم آئی ایم ایف کے پیکج کے اندر ہم ہے ہی نہیں بنائی نا جی. ہماری حیثیت نہیں ہے. اب جس طرح یہ گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں، جہازوں کی بات، آپ کروڑوں روپے ان چیزوں کے اوپر لگائیں گے تو لوگ، اور اس کے بعد جا کے پیٹرول بھرائیں گے تو لوگوں کو جہاز بھی یاد آئے گا، گاڑی بھی یاد آئے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اس میں عوام کو میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر ریلیف بنتا ہو وہ ملنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ قرضے لے کر سبسڈی دینا شروع کر دیں. پھر ملک کا جو آلریڈی قرضہ کبھی نہ کبھی تو آپ نے ادا کرنا ہے نا جی. ٹھیک. عمر دراز گوندل صاحب، اس سارے کے اندر اپوزیشن سے بھی گلا ہے، آپس کی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی. ایک بیٹھ کے صحیح طرح بیٹھ کے وہ جلوس تک نہیں نکال سکتے، جلسہ نہیں کر سکتے.
وہ 10,000 بندہ نہیں اکٹھا کر سکتے اڈیالہ کے باہر. تو ظاہری بات ہے پھر جب اپوزیشن بھی آپ کی آواز نہیں بن رہی تو حکومت تو پھر یہ کرے گی, وہ کہے گی جناب ہمیں کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, آپ تقریریں کر لیں گے, تو وہ چل ماحول چل رہا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. منصور صاحب یہ بات درست ہے کہ جو اپوزیشن ہے, میں اس کے بارے میں پہلے بھی کہتا ہوں دوبارہ کہتا ہوں, ان کو تو آپ نے دیوار میں چنا ہوا ہے نا, ان کو دیوار سے نکالیں گے تو شاید ان کو موقع دیں گے تو وہ اپوزیشن کر پائیں گے. لیکن بہرحال جو ان کی نالائکی ہے یا جس طرح سے وہ کام نہیں کر پا رہے, جو ان کا رول ہے, اس کے اوپر تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ عوامی ایشوز کے اوپر بات کریں. دیکھیں نا, تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہمیں پتہ چلتا تھا کہ بلاول صاحب بھی لانگ مارچ کر رہے ہیں, مریم صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف بھی لاہور سے چلتے تھے, مہنگائی مارچ کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے. میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو جنگ چلے وہاں پہ چل رہی ہے نا, اصل جنگ جو پاکستان کی حکومت پاکستان کے لوگوں سے لڑ رہی ہے نا, ہمیں اس سے ضرور بات کرنی چاہیے. وہ بات اس طرح سے ہے, ذرا کمپیریزن کیجئے, جب جنگ کی آپ بات کرتے ہیں تو عمران خان کے دور میں یوکرین جنگ بھی تھی. یوکرین جنگ کے دوران بھی انرجی کا کرائسس دنیا میں آیا تھا. اب میرا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں جب ہمیں بتایا جاتا تھا, ٹی وی ٹاک شوز ہوتے تھے, ہمارے بہت سارے دوست احباب بیانیہ بناتے تھے مہنگائی کا, آپ کمپیریزن تو کریں نا, اس کے دور کے اندر ڈالر کی قیمت کیا تھی, انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو کروڈ آئل ہے, برنٹ کروڈ آئل, اس کی کیا پرائس تھی, اور پاکستان کے اندر کیا پرائس تھی, اور آج انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کیا پرائس ہے, ڈالر کی کیا پرائس ہے, آپ لوگوں کو ڈیلیور کیا کر رہے ہیں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی حکومت اپنے لوگوں سے جنگ لڑ رہی ہے تو میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں. آپ ذرا جائیں دیکھیں دنیا کے اندر ملکوں نے جو ہماری لائن کے, ایک تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی معیشت اب ڈیفالٹ سے نکل آئی ہے, اب ہم نے سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچا لیا, اب تو بہترین دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی نا, پتہ نہیں وہ نہریں ہمیں کہاں پہ رہ گئی. آپ نے اس وقت جو لیوی کی مد میں لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکال رہے ہیں کیونکہ آپ کا ٹیکس شارٹ فال ہے. آپ نے جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں عمران خان کے جانے کے بعد سب کچھ اچھا ہو جائے گا, آپ کے پچھلے 9 مہینوں کے اندر جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, گورنمنٹ کا نمبر یہ بتا ہے 50% اس کے اندر کمی آئی ہے. کیا اس کا بھی قصوروار آپ نے عمران خان کو ٹھہرانا ہے, اپوزیشن کو ٹھہرانا ہے, یا اگر آپ کا ٹیکس شارٹ فال جو ہے وہ 700 ارب روپیہ کم ہو گیا ہے, آپ کلیکٹ نہیں کر پا رہے, کیوں نہیں کلیکٹ پا رہے, آپ کی جو اسٹیل انڈسٹری ہے اس کو ذرا اٹھا کے دیکھیں, آپ اس کی کیپیسٹی کتنی آپ نے کم کر دی ہے. یہ سارے کے سارے معاملات بنیادی طور پہ یہ ہیں کہ اس دوران جب لوگوں کو آپ نے ریلیف دینا تھا, گورنمنٹ نے کیا کیا, گورنمنٹ نے کہا نہیں, اچھا تو قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں, آپ قیمت بڑھانے کا پرابلم نہیں ہے, وہ تو چلے سمجھ آ رہی ہے. جب آپ ان کی لیوی بڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ اپنی نالائکی کو لوگوں کی جیب سے نکال رہی ہے. اور اس وقت گورنمنٹ کے پاس اس وقت کوئی ایسی, دیکھیں نا, یہ بڑا آسان بیانیہ ہے کہ یہ کہہ دینا جی پاکستان کی ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بڑی کامیابی ہے. بھائی بڑی کامیابی ہے, لوگوں کی بائکس کے اندر پیٹرول نہیں ڈل رہا, اس کامیابی کا وہ کیا کریں گے, ان کے گھروں میں ان کے چولہے نہیں چل رہے, ان کے بچے نہیں کھا پی پا رہے, وہ اسکولوں کی فیسیں نہیں ادا کر پا رہے, بجلی کے بل نہیں ادا کر رہے, وہ اس پہ کیا کرے. اتنا ہی تھا نا, یہ اچھا ہے, آپ اور میں بھی کہیں گے جی بہت اچھا کیا پاکستان نے, اچھا کرے. لیکن بھائی پاکستان کے عام آدمی لے مین کے جس کی 40-50-60 ہزار انکم ہے, اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جے ڈی وینس آیا کہ نہیں آیا, اس کو یہ پتا ہے کہ میرے بچوں کا گھر کھانا آیا ہے, ہمارا بجلی کا بل ادا ہوا ہے, کیا میرا لائف سٹائل آج سے 1 سال پہلے بہتر ہوا ہے یا ورسٹ ہو گیا. سو گورنمنٹ کو اپنے لوگوں سے, پاکستان کی گورنمنٹ کو پاکستان کے لوگوں سے جنگ بند کرنی چاہیے, امریکہ یا ایران کی بند ہو یا نہ ہو. اچھا کاظمی صاحب, یہ ریڈی والے کو نہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے جی, وہ فورن پالیسی الگ چیز ہے, ریڈی والے کی معیشت یا اس کے جو اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں الگ چیز ہے. یہ انٹر لنک نہیں ہو سکتے یا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ویسے بھی حکومت کا کوئی لنک بھی نہیں ہے ریڈی والے سے. نارملی تو جمہوریت میں ریڈی والے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت نے سارا بیانیہ کیا بنایا. پی ڈی ایم 1 کی حکومت دیکھ لیں, انہوں نے جہاز کا انجن ٹھنڈا نہیں ہونے دیا. ادھر سے بلاول اترتے تھے اسی جہاز میں, جس طرح ریلے ریس نہیں ہوتی, سٹک وہ پکڑاتے تھے, شہباز شریف صاحب چلے جاتے تھے کہ ادھر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ادھر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ادھر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ٹوٹل بیانیہ یہ تھا کہ پچھلی جو حکومت تھی اس نے ہماری فورن پالیسی تباہ کر دی, دوست ممالک کو ناراض کر دیا, پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اب یہ سارے ممالک ہمارے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے. انویسٹمنٹ تو نہیں آئی, اگلوں نے پیسہ واپس مانگ لیا کہ بھائی فوراً ہمارا پیسہ واپس کرو. تو آپ کو اس چیز سے لنک نظر آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ عالمی سطح پہ جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں, ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے, اس میں کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے. لیکن مقامی سطح کے اوپر اگر آپ نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عوام جگہ جگہ بے عزت ہو رہی ہو اور آپ کہیں کہ جناب باقی ملک کی بڑی عزت بن رہی. نہیں, آپ کو عوام کو پرائیورٹی میں رکھنا پڑے گا, چاہے وہ آپ کا صحت کا نظام ہو, چاہے آپ کے عدالت کا نظام ہو, چاہے وہ آپ کے قانون کا نظام ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو. آپ دیکھ لیں جیسا آپ نے مثال دی کہ ایک ہفتہ یہاں پہ اسلام آباد کے اندر جو شہریوں کے ساتھ ہوا, اس طرح تو واشنگٹن اور تہران میں بھی نہیں ہوا. کیا ٹرمپ سوچ سکتا ہے کہ وہ ایک ہفتہ واشنگٹن کو بند کر دے؟ دیکھنا عوام کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا عوام پرائیورٹی ہے یا نہیں ہے. اور جمہوری حکومتوں میں یہی ہوتا ہے. دیکھیں اوپر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, مسائل بھی ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایشو یہ بھی ہے کہ حکومت خود کتنی پاپولر ہے. یہاں پہ تو آپ دیکھیں نا, دانشور ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی پاپولر تو ہٹلر بھی بہت تھا.
اب اس سے لگ کوئی بیان کس نے کہا؟ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے، مختلف لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی پاپولر بڑا ہٹلر تھا، اس لیے کوئی پاپولرٹی کی بات کرے. اب ریالٹی یہ ہے کہ ہٹلر تو الیکشن نہیں جیت سکا تھا، اس کو تو اکثریت ہی نہیں ملی تھی، اس نے تو جوڑ توڑ کر کے اس کو چانسلر بنایا گیا. اور اس کے بعد جو اس نے کیا کہ جناب نئی عدالت بنا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. جب آپ آئین اور قانون کو رونتے ہیں کسی بھی ملک میں روندیں تو پھر عوام خوشحال نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ وہ جو آئین اور قانون ہے وہ چیز ہے جس کے اندر فورن پالیسی اپنا کام کرے گی، ڈومیسٹک پالیسی اپنا کام کرے گی، اپوزیشن اپنا کام کرے گی، جو ہے حکومت ہے وہ اپنا کام کرے گی. تو یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، جب تک رول آف لا بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم نظر نہیں ڈالیں گے آپ یقین کیجئے کہ مسائل حل نہیں ہوں گے. جس طرح بھی حسن صاحب نے بات کی، آپ نے تو یہاں پہ کاروبار کو خدا نہ خواستہ گالی بنا دیا. جو بندہ تھوڑا سا بہتر کام کر رہا ہے تو اس پہ ٹیکس لگا دو، یہ بھی چور ہے وہ بھی چور ہے. بیانیہ ہمیشہ یہ دیتے ہیں کہ جی سارے بزنس مین ٹیکس چور ہیں. پاکستان کا اربوں ڈالر سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا ہے، اتنا پاکستان کی معیشت میں دم ہی نہیں ہے. خدا رہا آپ کو یہ سمجھیں کہ کوئی بھی اس وقت سیکٹر نہیں چل رہا، نہ پراپرٹی کا سیکٹر چل رہا ہے، نہ ٹیکسٹائل کا سیکٹر چل رہا ہے، کوئی سیکٹر نہیں چل رہا. تو آپ جب تک اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہیں گے کہ ڈنڈے کے زور پہ اس سے بھی ہم لے لیں گے اس سے بھی لے لیں گے، ایسے معاملات نہیں چلتے. آپ کو ایسی پالیسیز بنانی پڑیں گی دور رس جن کے نتیجے میں کاروبار فلرش کرے اور انٹرپرنورز جو ہیں وہ سامنے آئیں.